کو اس چیز پہ اپریشیٹ کرنے کے بعد ڈائریکٹلی اپنے موضوع پر آؤں گا کہ اٹھو اے نوجوانوں، اوروں کو بھی جگا دو۔ اٹھو اے نوجوانوں، اوروں کو بھی جگا دو، غفلت کی اس فضا میں بیداری کی صدا دو۔ کچھ اس طرح اذان دو جس طرح اذان سحر ہوتی ہے جگانے کے لیے، کچھ اس طرح اذان دو کہ روح میں سحر ہو، کچھ اس طرح اذان دو کہ روح میں سحر ہو، سوچوں کو صبح دے کر اندھیروں کو بھگا دو۔ ان گنت جانے دے کر حاصل کیا تھا اس کو، ان گنت جانے دے کر حاصل کیا تھا اس کو، اس دیس کو بچا لو، اس ملک کو بچا لو۔ ان گنت جانے دے کر حاصل کیا تھا اس کو، اس ملک کو بچا لو، اس دیس کو بچا لو۔ اس وقت ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جب ڈائگنوسس کرتے ہیں کسی سچویشن کا تو ہم اتنی ان گنت بیماریوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ایک جسم کی، اپنے اس دیش کے اس جسم، اس ریاست کے اس جسم کی اتنی ان گنت بیماریوں کا تذکرہ ایک وقت میں کر دیتے ہیں اور پھر اس کا سلوشن پرپوز نہیں کرتے، اس کا ڈائگنوسس پرپوز نہیں کرتے۔ ہم آج تک یہ تو روتے آئے ہیں کہ ہمیں کیا اچیو کرنا ہے، what to achieve، لیکن nobody has ever ventured how to achieve۔ ہمارا how to achieve کا فارمولا آج تک کوئی دینے نہیں آیا۔ وہ جو لوگ سولوشن دے گئے، حالات بدل گئے، ریاستیں بنا گئے، ایک تہذیب بنا گئے، اس کے بعد اس تہذیب کی روشنی میں ہمارا ملک بنا گئے، یہ بات میں ہمارے وہ اکابرین، ان سب کے پاس ہاؤ ٹو کا کوئی فارمولا تھا، تو ہم نے ہاؤ ٹو پہ کام نہیں کیا اور ہم وٹ ٹو اچیو پہ دن اور رات بلا ناغہ جب سے پاکستان بنا اس دن سے آج تک کم و بیش 16 اخباروں میں 16 کالمنسٹ اس چیز کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں، what to achieve، یہ مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے، لیکن اس کا how to achieve بھی اگر کوئی پرپوز کر رہا ہے تو اتنا شارٹ سائٹڈ how to achieve پرپوز کرتا ہے کہ وہ اس سے سلوشن ممکن نہیں ہوتا، یا وہ سلوشن جو بتایا جا رہا ہوتا ہے وہ امپلیمنٹیبل نہیں ہوتا، وہ ایکٹیبل نہیں ہوتا، وہ فوراً اچیویبل نہیں ہوتا، اور فلان سلوشن بتا کے اپنے کندھوں سے بوجھ اتار کے وہ تمام لوگ اپنی حد تک اپنی ذمہ داری پوری کرتے آئے ہیں۔ میں آج صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ I have spent a long time in the search and research of that solution, in the search and research of that solution جو دراصل ان سارے پرابلمز کے نیچے انڈر لائن ڈائگنوسس، کسی ایک پرابلم کو ہم ایسا پکڑیں، کوئی ایک سرا اس کا تلاش کر لیں جس سرے پہ ہم فوکس ہو کے پوری نیشن کام کریں، اور وہاں سے اس سرے سے آگے کنسیکوینشل ایک دوسرے کے سیکوینس میں کنسیکوینشل سلوشن ہمارے سامنے آئے۔ اگر آپ ریفارمرز کی ہسٹری کو اسٹڈی کرتے ہیں تھرو آؤٹ دا ہسٹری آف مین کائنڈ، تو جتنے بڑے ریفارمرز نے بڑی چینج کریٹ کی ہے، انہوں نے فوکس پہلے سنگولرلی کسی ایک مین فوکس ایریا سے کام شروع کیا ہے۔ ان کا یہ طریقہ کبھی نہیں رہا کہ وہ پلینتھرا آف پرابلمز کو ایٹ اے ٹائم تھرو کر دیں، اور بجائے کہ اس مسئلے کا حل نکلے آپ کا مائنڈ فزل ہو جائے، آپ کی پالیسی فزل ہو جائے، سولوشن کی بجائے آپ مزید ایک گورکھ دھندے میں پھنس جائیں۔ میں صرف عرض یہ کرتا ہوں
کہ ہمارے پاس سولوشن کا جو سرا ہے وہ نیشنلزم. ہمارا ڈائگنوسس یہ ہے کہ ہمارے اندر سے نیشن ہوڈ ختم ہو گیا. ہمارے اندر سے قومیت کا احساس, قومیت کی اہمیت ختم ہو چکی ہے. جس طرح کسی جسم میں, مجھے انالوجی سے پیش کرنا ہے, 2-3 منٹ اور لگیں گے, لیکن میں اپنی بات اگر اس انالوجی سے پیش کروں تو میں بہت جلدی بہت بڑی بات کو گوزے میں بند کر سکتا ہوں اور بہت کلیئرلی آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ جس طرح کسی بھی زندہ جسم کے اندر روح کا کردار ہے, اسی طرح کسی ریاست یا کسی ملک کے اندر نیشن ہوڈ کا کردار ہے. نیشن ہوڈ وہی سول یا روح ہے جو کسی جسم کے اندر روح کردار ادا کرتی ہے. جب کسی جسم سے روح نکل جاتی ہے تو پیچھے لاش بچ جاتی ہے. ہم اسے وہ زندہ چیز نہیں کہہ سکتے, اس کی لاش کہتے ہیں. اس ملک سے جب روح نکلنا شروع ہوئی نیشن ہوڈ کی, تو وہ تمام چیزیں سامنے آنے لگیں جب روح کے نکلنے سے جسم کے ساتھ وارد ہوتی ہیں. ایک جسم ڈکے کی طرف جاتا ہے. جب روح نکلتی ہے تو جسم میں ڈکے ہوتا ہے, جسم کے حصے بکھرے ہوتے ہیں, جسم میں سینٹریفیوگل فورسز کام کرتی ہیں, جسم کے اندر ڈکے ڈیولپ ہوتا ہے, اور روح نکلتی ہوئی جسم کے اوپر ولچرز بھی آتے ہیں, گدھ بھی آتے ہیں. ہمارے اس ریاست کے اندر سے جب نیشن ہوڈ کی روح نکل گئی تو اس کے اندر کے جراثیموں نے اور اندر کی بیماریوں نے بھی حملہ کر دیا اور ان کو بھی آماجگاہ مل گئی. وہ اندر سے ڈکے کا شکار بھی ہونے لگا, اور جب وہ اس حد تک لاغر ہو گیا کہ وہ گرنے لگا تو ساری دنیا کے وولچرز, چاہے وہ راہ ہے, چاہے وہ موساد ہے, چاہے وہ CIA ہے, وہ ساری پاورز اس کے اندر انٹروڈ کرنے لگی. آج یہی گدھ ہمیں نوچ نوچ کے کھاتے ہیں. آج یہی گدھ ہمیں نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. اندر کے بیماریاں بھی بڑی بری طرح حملہ آور ہیں, لیکن اس ساری چیز کا سولوشن صرف نیشن ہوڈ ہے. اور نیشن ہوڈ صرف نوجوانوں کی بیداری کے اندر اس وقت صرف اور صرف یہ راز ان کی بیداری میں ہے. صرف نوجوانوں کی بیداری اور اس سنگل پوائنٹ پہ بیداری کہ ہم نے نیشن ہوڈ جنریٹ کرنا ہے. ہم نے دوبارہ اس قوم کو نیشنل کال دینی ہے, نیشنلزم دینا ہے. ہمیں دوبارہ اپنے آپ کو ایک جان کرنا ہے. جس طرح آپ کے جسم میں دفاع کا نظام وائٹ بلڈ کیپسولز کے ذمہ ہوتا ہے, ہر آنے والے جراثیم کو وہ دفاع کا نظام فائٹ کرتا ہے. جب جسم تناور اور تندرست ہوتا ہے تو اس پہ وولچر بھی ہٹ جاتے ہیں, اس پہ گدھ بھی دور ہو جاتے ہیں, اس کے اندر کی بیماریاں بھی سب ڈیو ہو جاتی ہیں. آپ لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ہمیں ایک مستحکم پاکستان ملے تو اس کا صرف علاج نیشن ہوڈ کی ری جنریشن میں ہے. ری جنریشن آف نیشن ہوڈ کو اگر ہم کنٹینیوسلی انفیوز کریں گے اور یوں انفیوز کریں گے کہ تمام سولوشنز کو پیچھے چھوڑ کر یا ان کو مؤخر کر کے ہم صرف ایک سولوشن پہ کام کریں, ہماری نیشن صرف ایک سنگولر پوائنٹ سولوشن پہ کام کرے, جنریشن اینڈ ری جنریشن آف نیشن ہوڈ. جب ہم قوم نہیں تھے تو ہمارے پاس ملک بھی نہیں تھا, قوم بنا تو ملک آیا. قوم اس کی روح ہے, قومیت اس ملک کی روح تھی. جب قومیت نکل گئی ملک 2 لخت ہوا. آج یہ تذکرہ آپ کے بینرز میں ہے کہ ملک 2 لخت ہوا, اور اس 2 لخت کے بعد بھی اب ملک میں مزید ڈکے قائم ہے. اس ڈکے کا فائٹ آف کرنے کا واحد راستہ نیشن ہوڈ ہے. واحد دوا, واحد پینیسیا, واحد دوا, واحد درمان اس سارے مسائل کا علاج نیشن ہوڈ میں ہے. تو میں اس درخواست کے ساتھ ہی آپ اس سے اجازت لوں گا کہ نیشن ہوڈ از دا اونلی سولوشن which remains with us, and until we come and focus on this solution we must not hope greater solutions, کیونکہ باقی سارے سولوشن اسی کا consequential part ہے. Thank you very much for all that. Thank you. ہماری اس تقریب کے دوران تشریف لائے محترم ناصر مغل صاحب, یہ بہت سینئر کالمسٹ ہیں. ابرار صاحب ہیں, یہ صدر